أشهد أن لا إله إلا الله ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ میں عمرے پر جا رہا ہوں، 2 نابالغ بچے ہیں جن کی عمر 4 سال اور 6 سال ہے، ان کو احرام کی چادریں اور حلق کروانا واجب ہے؟ تو اس کا جواب ذہن میں رکھیے گا کہ عمرے میں کل 4 کام ہوتے ہیں، انسان وہ 4 کام کر لے تو عمرہ پورا ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 احرام باندھنا، یہ شرط ہے عمرے کے لیے، جس طرح وضو نماز کے لیے شرط ہے۔ نمبر 2 خانہ کعبہ کا طواف کرنا، یہ فرض ہے عمرے میں۔ نمبر 3 صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، یہ واجب ہے۔ نمبر 4 سر کے بال کتروانا یا منڈوانا واجب ہے۔ تو 4 کام لازماً کرنے ہوتے ہیں، احرام باندھنا، طواف کرنا، سعی کرنا، سر کے بال منڈانا یا کتروانا۔ 4 کام کر لیے عمرہ ادا ہو گیا۔ لیکن جو نابالغ بچے ہوتے ہیں، نابالغ بچوں سے مراد 13-14 سال سے کم عمر بچے اور بچیاں، جو نابالغ ہوتے ہیں ان پر یہ سارے شرعی احکام نہ فرض ہوتے ہیں نہ واجب ہوتے ہیں۔ اب آپ بچیوں کو جو عمرے پر جا رہے ہیں ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ ایک وہ بچیاں جو عمرے پہ آپ کے ساتھ جا رہی ہیں جن کی عمریں اتنی ایسی ہیں کہ ابھی وہ بول نہیں سکتے، ابھی احرام کی چادریں وادریں نہیں سنبھال سکتے، تو ایسی صورت میں ایسے بچوں کی طرف سے تلبیہ عمرے کی نیت یا ماں کر لے یا باپ کر لے، بول نہیں سکتے، ابھی چھوٹے ہیں۔ ان کو لڑکا ہے تو احرام کی چادر، ایک ہی چادر لپیٹ کر اس کو لپیٹ دیجیے، اوپر ایک چادر لپیٹ دیجیے، اس کو پن لگا دیں، سیفٹی پن لگا دیں، آرام سے بچے رہتے ہیں۔ بیٹی ہے تو اس کے لیے احرام کا کوئی لباس نہیں ہے، وہ عام جو لباس ہے وہی پہنائے رکھیں۔ ان کے لیے وضو وغیرہ کی بھی کوئی شرط نہیں ہے، بس ان کو گود میں لے کے طواف کر لیں، گود میں لے کے سعی کر لیں۔ 71-16 گاڑی پورا راستہ بند ہوا جی، ایک 71-16 گاڑی ہے، وہ راستے سے ذرا ہٹا لیجئے، راستہ بلاک ہوا ہے اس کی وجہ سے، گاڑی نمبر 71-16 اس کو اپنی جگہ سے ذرا ہٹا لیجئے، جزاک اللہ۔ تو میں بتا رہا تھا کہ جو چھوٹے بچے جو ابھی بول نہیں سکتے وہ تو یہ کام کر لیں ان کے لیے کہ ماں تلبیہ پڑھ لے، باپ تلبیہ پڑھ لے، نیت میں ماں باپ میں سے کوئی یہ کر لے، بس ان کو گود میں لے کے طواف کرا لیں، گود میں لے کے سعی کر لیں، اور بال پہ ان کے بال کٹوا لیں۔ چھوٹے بچے بچیاں ہیں تو آپ جو لڑکا ہے اس کے وہ اگر بال چھوٹے 1 انچ سے زیادہ بال ہیں تو اس کے 1 انچ بال چھوٹے کروا لیں، بس اس طرح نہ پھروائیں۔ مردوں کا بھی لڑکوں کا بھی ٹنڈ کروانا واجب نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے اس کی اجازت دی، محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، حلق بھی جائز، قصر بھی جائز، قصر بال کو کتروانا۔ تو اس کے لیے مردوں کے لیے بھی قاعدہ، بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا عمرہ کر کے آتے ہیں بال پھر سر کے ویسے ہی ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ انہیں مسئلہ معلوم ہوتا ہے۔ جامع شفیہ میں ہر مہینے کی جنوری فروری کے اعتبار سے، عیسوی سال کے اعتبار سے، ہر مہینے کی پہلی اتوار کو 11 بجے سے لے کر اور 1 بجے تک عمرے کی تربیت ہوتی ہے پورا سال۔ اور اب انشاءاللہ عید کے فوراً بعد اتوار سے حج کی تربیت شروع ہوگی، اور آخری فلائٹ تک ہر اتوار کو صبح 10 سے لے کر اور شام 4 بجے تک حج کی تربیت ہوگی۔ تو جو لوگ تربیت لے کے جانتے ہیں وہ سارے مسئلے فتح ہوتے ہیں۔ چنانچہ اگر کسی مرد کے بال 1 انچ سے زیادہ ہوں تو وہ سارے سر کے بال 1 انچ کٹوا لے، نائی کو کہہ دے 1 انچ بال اتنے 1 پوروے کے جتنے چھوٹے کر دے، بس ٹنڈ کروانے کی ضرورت نہیں۔ یہی حال بچوں کا ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں کے، لڑکوں کے بال، چھوٹے بچے اگر 1 انچ سے زیادہ بال ہیں تو آپ اس کو 1 انچ چھوٹے کروا دیں، لہذا ٹنڈ کروانا واجب نہیں۔
تو چھوٹے بچوں کے بارے میں جو عمرے پر جاتے ہیں نا، ایک جملہ اگر آپ سن لینا تو ایک دم بندہ ریلیکس ہو جاتا ہے۔ چھوٹے بچے بچیوں پر احکام شرعیہ نافذ ہی نہیں ہوتے، اس لیے عمرے میں ان سے کوئی غلطی ہو جائے دم واجب ہی نہیں ہوتا، گناہ بھی نہیں ہوتا۔ آپ نے بچے کے پیپر باندھے ہوئے ہیں، بچہ طواف بھی کر رہا ہے ماں کے ساتھ اور بیچارہ پیشاب بھی کر رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اگر صرف اتنا ذہن میں رکھ لینا کہ بچے اور بچیاں جو نابالغ ہیں ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو کوئی دم واجب ہوتا ہی نہیں، کوئی گناہ بھی نہیں ہوتا، عمرے کا ثواب ماں باپ کو مل جاتا ہے۔ اور جو بچے بچیاں ذرا بول سکتے ہیں، سمجھدار ہیں، 4 5 6 سال سے لے کے 13 سال تک، تو وہ تلبیہ بھی پڑھیں، نیت بھی کریں، ان کو سکھائیے۔ لڑکے ہیں تو احرام کی 2 چادریں بھی باندھیں تاکہ ان کی تربیت ہو جائے۔ تو اس لیے عمرہ کرنا بچوں کے ساتھ بہت آسان، بہت آسان، کوئی غلطی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس لیے ان کو احرام کی چادریں، لڑکے ہوں تو ان کو احرام کی چادریں پہنا دیجیے، اور اگر لڑکی ہو تو وہ عام لباس پہن لے گی۔ ایک صاحب نے کہا، میں اکثر، ایک صاحب کہتے ہیں، میں اکثر ایک صاحب نے لکھا کہ میں اکثر بیرون ملک سفر پر جاتا ہوں اور واش روم میں قضاء حاجت کے لیے کموڈ ہوتے ہیں، استنجا کے لیے پانی بھی نہیں ہوتا، ٹیشو سے دل مطمئن نہیں ہوتا، رہنمائی فرما دیں، یہ بتا دیں کہ وہاں باہر صورت کھڑے ہو کر پیشاب کیا جا سکتا ہے کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے بتا دوں، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا عذر کی وجہ سے جائز ہے، بغیر عذر کے خلاف سنت ہے، بس اتنی سی بات، عذر کی وجہ سے جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے میں چوٹ لگ گئی، چنانچہ جامع ترمذی کی حدیث کہ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم سباطۃ قوم فبال قائما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سباطہ قوم کی کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ تشریف لائے اور کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ وہاں محدثین نے لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے میں تکلیف تھی، بعد نے لکھا کہ چونکہ وہ کوڑا کرکٹ کی جگہ تھی، بیٹھ نہیں سکتے تھے وہاں، تو کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیامت تک آنے والے مسائل سمجھا دیے کہ دیکھو اگر ایک کوٹ ایسا ملا کہ جہاں بیٹھ کر آپ پیشاب نہیں کر سکتے، مجبور ہے نا، تو کھڑے ہو کر پیشاب کر لیں۔ اب وہاں ہوائی جہاز کے اندر بھی جو باقی ایئر لائنیں ہیں مسلمانوں کی ایئر لائنوں کے علاوہ، ان کے اندر تو باتھ روم میں، ٹوائلٹ میں پانی بالکل نہیں ہوتا اور کموڈ ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، اس دور میں ٹیشو پیپر نہیں ہوتا تھا، ڈھیلے ہوتے تھے، مٹی کے ڈھیلے، وہاں مکہ مدینہ میں پانی بھی بہت کم ہوتا تھا، اتنا پانی نہیں ہوتا تھا جتنا یہاں واش روم میں بہاتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہاں پینے کو پانی نہیں ملتا تھا۔ اس لیے بہت سے صحابہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ڈھیلے استعمال کرتے تھے استنجا کے لیے، بس۔ وہ تو بہت بعد میں پانی آنے لگا تو پانی بھی استعمال ہونے لگا۔ تو معلوم ہوا اس دور میں جو ڈھیلے ہوتے تھے، اصل بات پتہ بیچ میں کیا ہے، جب آپ ڈھیلوں کو سمجھیں گے تو ٹیشو پیپر سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نجاست کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں، نجاست کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس کا رنگ، ایک اس کی بو، اور ایک اس کا جسم۔ تو اگر ڈھیلے سے نجاست کا رنگ، اس کی بو، اس کا جسم، یعنی نجاست کے اثرات ختم ہو جائیں تو صرف ڈھیلے سے استنجا کرنے سے پاک ہو جاتے ہیں، اس کے بعد وضو کرے، نماز پڑھے۔ اب آپ فوراً سمجھ گئے ڈھیلے سے زیادہ ٹیشو پیپر سے صفائی ہوتی جناب، لہذا ٹیشو پیپر سے استنجا کرنا 100% جائز۔ اس میں بالکل یہ نہ کہے میرا دل مطمئن نہیں ہوتا، انہوں نے لکھا ٹیشو پیپر سے میرا دل مطمئن نہیں ہوتا، لیکن اپنے دل کو تابع کر دے دین نبوی کے، پھر مطمئن ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کسی شخص کا دین کامل اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو اس دین کے تابع کر دے جو میں لے کر آیا۔ دین کا کہتا ہے، دین کہتا ہے پاک ہو گیا، آپ کہتے ہیں بالکل پاک ہو گیا۔ اب یہ نہ کہ دل مطمئن نہیں، اپنے دل کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیں۔
اس لیے ٹیشو پیپر سے 100% صفائی ہو رہی ہے الحمدللہ، آپ بغیر پانی استعمال کیے جائز۔ تو ان صاحب کا جواب مکمل ہوا۔ ایئرپورٹ وغیرہ اور اس جگہ کی جہاں جہاں نہ بیٹھ سکتے ہوں تو کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں، میں نے حدیث سے اس کا استدلال سمجھایا۔ اور کیا صرف ٹیشو پیپر استعمال کریں؟ جی بالکل۔ بعض حضرات الجھتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے کسی نماز کی کتاب میں پڑھا تھا کہ کاغذ سے استنجا نہیں کرنا چاہیے، قابل احترام ہے، لکھا فقہا نے لکھا کہ کاغذ سے استنجا نہیں کرنا چاہیے، مکروہ ہے، لیکن اس کاغذ سے جو اعلی علم ہو، جس پر آپ لکھ پڑھ سکتے ہیں، اس سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ اور ٹیشو پیپر پر لکھا پڑھا نہیں جاتا، یہ بنائی اسی لیے جاتا ہے، اس لیے ٹیشو پیپر سے استنجا کرنا 100% جائز۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ نماز کے بعد دیکھا ہے کہ ہاتھ کی انگلی پر ایلفی لگی ہوئی تھی، کیا نماز اور وضو دوبارہ کرنا ہوگا؟ جی، ایلفی کی مقدار کتنی تھی وہ مقدار مفتی صاحبان کو دکھا کر پوچھ لیجئے، ٹھیک؟ ایلفی کا جسم ہوتا ہے، ایلفی کا جسم ہوتا ہے، لیئر ہوتی ہے، اس کی تہ ہوتی ہے، اس کے نیچے پانی نہیں جاتا، اس لیے وہ نماز دوبارہ لوٹا لیں۔ اسی طرح یہ جو رنگ روغن کرنے والے، گھر میں رنگ روغن ہو تو روغن لگ جاتا ہے، اس کے نیچے بھی نہیں جاتا۔ یہ جو خواتین نیل پالش لگاتی ہیں، نیل پالش، اس کے نیچے بھی پانی نہیں جاتا، اس لیے خواتین نیل پالش لگا کر وضو کریں گی، نہیں ہوگا، غسل بھی نہیں ہوگا۔ نیل پالش اتارنا بہت آسان، بہت آسان، نیل پالش کا ریموور مل جاتا ہے جس کو تھنر کہتے ہیں، عام مل جاتا ہے، چند سیکنڈ کے اندر، منٹ بھی نہیں لگتے، چند سیکنڈ کے اندر نیل پالش ساری اتر جاتی ہے۔ نیل پالش لگانا جائز، زیب و زینت شوہر کے لیے اختیار کرنا جائز، یہ نہیں کہ بار مردوں کو دکھانے کے لیے نیل پالش لگائے، وہ ناجائز۔ نیل پالش لگانا جائز، وضو کر لے نیل پالش لگا دے، پھر اس کے بعد جب وضو کرنا اتار دے، چند گھنٹوں کے لیے لگا لے، جائز۔ لیکن چونکہ اس کے نیچے پانی نہیں جاتا، اس لیے اس کو منع کرتے ہیں علماء کہ وضو نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی اور نیل پالش لگی ہوگی۔ تو آگے انہوں نے سوال کیا کہ اسی طرح گھر کی خواتین کے ہاتھ پر آٹا جم جاتا ہے، رہنمائی کریں۔ جی، آٹا گوندتی ہیں خواتین، روٹی پکاتی ہیں تو بسا اوقات آٹا لگا رہ جاتا ہے، اگر تو آپ دیکھیں کہ وہ آٹا جو ہے نا اس کے اندر پانی چلا جاتا ہے، اگر خشک نہ ہو تو اندر تہ تک پانی چلا جاتا ہے، تو اگر تھوڑا سا کونوں میں کہیں لگا ہوا ہو تو گنجائش موجود، لیکن اگر کافی سارا آٹا چپکا ہوا خشک ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں وہ وضو دوبارہ کر لینا چاہیے، کیونکہ اس کے خشک آٹے کے نیچے پھر پانی نہیں جا سکے گا۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ مسجد میں تراویح میں سپیکر کا کیا حکم ہے؟ ہماری قریبی مسجد کی تراویح کی آواز دوسری گلی تک آتی ہے۔ یہ جو سپیکر ہے نا، لاؤڈ سپیکر، اس کا ترجمہ یہ ہے لاؤڈ سپیکر، لاؤڈ کا معنی اونچا، سپیکر کا معنی بولنے والا، یعنی بولنے والے کی آواز کو اونچا کر دیا جائے تاکہ دوسرے سمجھ جائیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آج یہ لاؤڈ سپیکر، یہ ایذائے مسلم، یہ لاؤڈ سپیکر ایذائے مسلم، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ بن چکا ہے۔ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی اور باہر گھروں کی دیواریں لرز رہی ہوتی جب خطیب صاحب تقریر کرتے۔ اور آج کل بڑی مصیبت ہوئی بھی ہے، آج کل وہ سحری کے 1.5 گھنٹے پہلے نعتیں، تلاوت، و فلاں فلاں وہ شروع ہو جائے گا، لوگوں کو بد دعائیں لیتے ہیں لوگوں، جائز نہیں ہے یہ۔ سحری کے لیے جگہ تو ایک اعلان کر دیں یہ سحری کا وقت ہو گیا ہے، پھر یہ کتنے منٹ رہ گئے ہیں، چلو آگاہی ہو جائے۔ آج یہ لاؤڈ سپیکر کی وجہ سے لوگ مسجدوں کے قریب گھر نہیں بنا رہے، صرف سپیکر کی وجہ سے۔ مولانا اگر میں نے گھر لے لیا مسجد کے قریب تو کوئی پھر بیمار سو نہیں سکے گا، کوئی بچہ پڑھ نہیں سکے گا، ہم آرام نہیں کر سکیں گے، یہ مولانا حضرات نے چیخ چیخ کر لاؤڈ سپیکر میں ہمیں بڑی تکلیف پہنچانی ہے۔ چنانچہ میں ایسے ٹاؤن پلانر حضرات سے بات چیت جب ہوتی ہے، یہ جو پورے آرکیٹیکٹ حضرات ہوتے ہیں، سارے شہروں کے نقشے وقشے بناتے ہیں، سوسائٹیوں کے نقشے بناتے ہیں، ان سے جب ملاقات ہوتی ہے نا، میں کہتا ہوں اللہ کے بندے، میں بار بار دیکھتا ہوں کہ تم لوگ سوسائٹی میں کوئی پلازا
کوئی دکانوں کا نقشہ وہ سب ہوتا ہے، ڈسپینسری بھی نقشے میں ہوتی ہے، پارک بھی نقشے میں ہوتے ہیں، بچوں کے کھیل کے میدان بھی نقشے میں ہوتے ہیں۔ آپ نقشہ بناتے وقت بیچ میں مسجد کیوں نہیں ظاہر کرتے؟ لاہور کے اندر نہیں ظاہر کرتے مسجد۔ میں نے جب ان سے پوچھا تو ہر آرکیٹیکچر نے یہی جواب دیا کہ مولانا اگر ہم اس نقشے میں اس جگہ مسجد ظاہر کر دیں گے تو دائیں بائیں پلاٹوں کی قیمت گر جائے گی، اور وجہ اگر آپ ذہن میں رکھیں صرف سپیکر، مسجد نہیں۔ یہ مسلمان دور نہیں بھاگنا چاہتا مسجد سے، اور جن جن مساجد کے اندر الحمدللہ جن مساجد کے اندر صرف مسجد کے اندر بیان تقریر یہ سب کچھ مسجد کے اندر بس، باہر آواز جاتی ہے صرف اذان کی، بس نماز کی بھی نہیں، خطبے تقریر کی بھی نہیں، صرف اذان کے لیے۔ لاہور کے ہر علاقے میں جائیے، جس بڑی مسجد کے اندر صرف سپیکر مسجد کے اندر بولتا ہے اور اذان کی آواز آتی ہے، آپ کو اس مسجد کے دائیں بائیں کرائے کا گھر بھی خالی نہیں ملے گا۔ جی کیوں؟ لوگوں کو پتا ہے مسجد قریب ہے، یہ مسلمان ہے، یہ مسجد کے قریب آنا چاہتا ہے، لیکن سپیکر مسجد سے دور کر دیتا۔ تو اس لیے یہ جو انہوں نے کہا نا مسجد میں تراویح میں سپیکر کا کیا حکم ہے، جی ایذا یا مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، پھر قرآن سنا رہے ہیں، کوئی بیت الخلاء میں بیٹھا ہے، کوئی کس حالت میں ہے، اور یہ اسپیکر میں تراویح میں قرآن اونچی آواز میں لگایا ہوا ہے، لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ اتنی آواز و اسپیکر میں جتنے سننے والوں کو قرآن سنائی دے بس کافی، باقی یہ سب مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا کوئی نیکی کا کام نہیں۔ ایک صاحب نے کہا کہ اعتکاف میں اگر ناپاکی کی حالت عورت کو ہو جائے تو کیا حکم ہے، اور جو عورت شوگر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتی وہ اعتکاف میں بغیر روزے کے بیٹھ سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اعتکاف میں پاک ہونا شرط ہے، روزہ رکھنا شرط ہے، سنت ہے اعتکاف میں، بغیر روزے کے مسجد میں بھی اعتکاف نہیں ہوتا، سنت سے نفلی اعتکاف ہو جاتا ہے۔ نفلی اعتکاف تو 1 دن کا بھی ہو جاتا ہے، جو 10 دن کا اعتکاف مسنون ہے اس کے لیے روزہ شرط ہے۔ لہذا جو عورت ناپاکی کی حالت میں جائے، اعتکاف کی حالت میں ناپاکی کی حالت شروع ہو جائے، اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا، گناہ بھی نہیں، اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا۔ اس کے باوجود وہ عورت ظاہر نہ کرنا چاہتی ہو تو بیٹھ کر وہیں تسبیحات کرتی رہے، سب کو پھر بار بار لوگ پوچھیں گے نا اعتکاف میں بیٹھ گئی تو کیا ہو گیا، کوئی انسلٹ ہوگی، بار بار عجیب سی کیفیت ہو جائے گی، تو وہاں اپنی اسی حالت میں رہے، اعتکاف تو ٹوٹ گیا، اعتکاف اب نہیں ہے، روزہ بھی نہیں ہے، تو اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے تسبیحات کرتی رہے، ذکر اذکار کرتی رہے۔ اس کو کہتے ہیں تشبہ بالمعتکفین، اعتکاف کرنے والوں کے ساتھ مشابہت اختیار کیے رکھے، اللہ ثواب دے دے گا۔ ایک صاحب نے کہا کہ بندے کے معمولات کے دوران غلطی سے دوسرے کے پاس پیسے آ گئے ہیں، وہ معاملات کے درمیان وہ کہتا ہے ابھی میں استعمال کر لوں، جب اس کو یاد آئے گا میں اس کو دے دوں گا، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندے سے معاملات کرتے ہوئے اس بندے کے پیسے غلطی سے اس کے پاس آ گئے، اب جب آ گئے تو یہ کہتا ہے میں ابھی استعمال کر لیتا ہوں، اور جب اس کو یاد آئے گا تو میں اس کو دے دوں گا، ٹھیک؟ جب تک اس کو یاد نہیں آتا اس وقت تک یہ گناہگار رہے گا، اس وقت تک یہ خیانت کرتا رہے گا، اس وقت تک یہ اللہ کے نزدیک خائن شمار ہوگا۔ اس لیے جب پتہ چلا کہ میرے پاس کسی کے پیسے آ گئے، سوچے بھی نہ کہ اس کو میں استعمال کر لیتا ہوں بعد میں دے دوں گا، ہاں اس سے اجازت لے لیں، آسان طریقہ، آپ چاہتے ہیں استعمال کرنا، اس کو فون کر دیں بھائی میرے پاس آپ کے وہ 10,000 روپے آ گیا تھا، اس طرح غلطی سے فالتو زیادہ آ گیا ہے تو میں تمہیں دے دوں گا، میں استعمال کر لوں، اب وہ کہتے استعمال کر لو، کر لیجیے، لیکن اسی وقت مطلع کیجیے اس کو، کہ اس وقت اسی وقت اس کو دے دیجیے۔ نہیں دیں گے، جب اس کو یاد آئے گا تو میں دوں گا، جب تک اس کو یاد نہیں آتا یہ گناہگار، گناہ کبیرہ، اور یہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوگا۔ حقوق العباد توبہ سے معاف نہیں ہوتے، لوگوں کے مال کھا پی کے، لاکھوں روپے ہڑپ کر کے، یتیموں کا مال کھا کے، دوسروں پر زمینوں پہ قبضہ کر کے، بعد میں حج اور عمرے کرائے، دھل آ گئے واشنگ مشین میں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی نہیں معاف ہوتا۔ حق اللہ، بندے کا حق یہ ادا کر دیجئے، معافی مانگ لیجئے۔ ایک صاحب نے کہا کاروبار میں 20% اللہ کا حصہ بنایا،
وہ 20% کسی کو دیے جا سکتے ہیں، ملازم کو یا رشتہ دار کو۔ جی انہوں نے کہا بہت سارے لوگ ماشاءاللہ کاروبار میں اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر ایک اللہ کے نام پر حصہ نکالتے ہیں، اس کے اندر نکالنے کے لیے 2 نیتیں ذہن میں رکھیں۔ یہ صدقے کی نیت ہے، صدقہ نافلہ، نفلی صدقہ۔ نفلی صدقہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، مستحق کو بھی دے سکتے ہیں، غیر مستحق کو بھی دے سکتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے کہا کہ یہ صدقہ ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے سوچا کہ میں صرف غریبوں کو دوں گا، تب غریب رشتہ دار مستحق کو دینا ہوگا، یہ ساری بات چلے گی اس بندے کی نیت پر۔ اگر اس نے کہا کہ میں اللہ کے لیے یہ 20% نکالوں گا اور اس سے دینی کام کرواؤں گا، تو پھر ایسی صورت میں وہ مسجد میں بھی دے سکتا ہے، وہ مدرسے میں بھی دے سکتا ہے، وہ کسی غریب کو بھی دے سکتا ہے۔ اور اگر کہا کہ صدقہ، پکا صدقہ، بس اللہ کی راہ میں صدقہ ہوگا یہ، پھر وہ مسجد میں نہیں دے سکے گا، پھر کسی انسان کو دینا ہوگا۔ اب جو انہوں نے ایک سوال کیا نا کہ کیا میں اپنے ملازم یا رشتہ دار کو دے سکتا ہوں، اس کے بارے میں غور کیجئے گا۔ زکوٰۃ، صدقات، آپ کا رشتہ دار، آپ کا ملازم اگر مستحق ہے تو آپ اس کو تنخواہ کے علاوہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ اور صدقہ آپ تنخواہ میں دیں، وہ درست نہیں ہوگا۔ آپ زکوٰۃ وغیرہ دیں گے، اس کی 10,000 تنخواہ ہے، آپ 5,000، 10,000، 20,000 اس کو دیتے ہیں الگ سے، جائز۔ تنخواہ میں نہیں دیں گے زکوٰۃ وغیرہ، صدقہ واجبہ، اسی طرح صدقہ فطر وغیرہ تنخواہ میں نہیں دیں گے۔ تنخواہ کے علاوہ ملازم کو دے دیں جو مستحق ہو، رشتہ دار کو دینے میں دوہرا ثواب ہے۔ لیکن رشتہ دار کون کون، اس کو سمجھ لینا چاہیے، کن رشتہ داروں کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں، کن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اپنی نسل سے اوپر، اپنی نسل سے نیچے زکوٰۃ، صدقہ فطر دینا جائز نہیں۔ اپنی نسل سے اوپر، اپنی نسل سے نیچے۔ نسل سے اوپر ماں، باپ، دادا، دادی، نانا، نانی، ان کو آپ نہیں دے سکتے چاہے مستحق ہو، زکوٰۃ، صدقہ فطر نہیں دے سکتے۔ اپنی نسل سے نیچے بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، ان کو نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ حقیقی بہن، حقیقی بھائی مستحق ہو تو آپ زکوٰۃ اور صدقہ فطر دے سکتے۔ حقیقی بھائی بہن، ان کے بچے، بالغ بچے، ان کو بھی دے سکتے۔ اس لیے آسانی سے، اور میاں بیوی ایک دوسرے کو صدقہ اور زکوٰۃ الفطر نہیں دے سکتے۔ جی اچھا، انہوں نے ایک اور سوال کیا ہے کہ میں ایسے ایک سرکاری ادارے میں سپلائی دیتا ہوں جس میں اکثر چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن وہ پیسے کے بغیر پاس نہیں کرتے، اور جب پیسوں کا چیک ملتا ہے تب بھی پیسے دینے پڑتے ہیں۔ یعنی وہ رشوت کا لفظ نہیں بول رہے بیچ میں، باقی سب کچھ لکھا ہے سوال میں، رشوت کا لفظ نہیں بولا کہ جب بل پاس کرانا ہوتا ہے تو بھی پیسے دینے پڑتے ہیں، ظاہر رشوت ہے، اور جب چیک لینا ہوتا ہے تب بھی پیسے دینے پڑتے ہیں، تب چیک ملتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا، رشوت لینے والا، دونوں جہنمی۔ اس لیے اپنے آپ کو بہت پکا کر لیں کاروبار میں۔ کیا رشوت کے بغیر کاروبار کر سکتے ہیں؟ ایک سوال ہے، تو اس کا جواب ہے کہ یہ مسلمان مایوسی میں مبتلا ہے، لیکن کافر ملکوں کے اندر، غیر مسلم ممالک کے اندر جو کافر ہیں، وہ آج بھی انہوں نے اپنے اندر سے رشوت کو ختم کر دیا، کرپشن کو ختم کر دیا، زیرو کرپشن۔ آپ لکھیں نیٹ کے اوپر کہ زیرو کرپشن اسٹیٹس، وہاں نام چمکیں گے۔ سوئٹزرلینڈ، ڈنمارک، آج بھی ڈنمارک زیرو کرپشن۔ کافر ملکوں نے اپنے اندر سے رشوت ختم کر لی۔ اور جب میں نے وہاں ڈنمارک میں جانا ہوا تو وہاں دینی مسئلے میں، دینی امور میں، تو وہاں میں گھس کر اس معاشرے میں دیکھا تو میں نے ان کو کہا یہاں کوئی رشوت نہیں لیتا۔ میں نے پوچھا وہاں کے ذمہ داران سے، واقعی یہاں کوئی رشوت نہیں لیتا؟ پتہ کیا جواب دیا؟ یہاں رشوت دیتا ہی کوئی نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا، اس جملے میں الفاظ کی ترتیب میں بڑا اہم پیغام ہے۔ فرمایا، ابھی میں نے حدیث سنائی، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار،
الراشی رشوت دینے والا، والمرتشی رشوت لینے والا۔ علماء بیٹھے سب کو یہ ترجمہ معلوم ہے۔ ہم بس اوقات کہتے ہیں کہ فلاں افسر بڑا راشی ہے، عام جملہ سنا ہوگا، فلاں افسر بڑا راشی ہے، یہ جملہ بالکل غلط ہے، یہ جملہ غلط ہے۔ افسر راشی نہیں ہوتا، افسر کیا ہوتا ہے؟ مرتشی ہوتا ہے۔ اور غور کیجئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا مجرم کس کو کہا؟ غور کریں، یہ ہمارے یہاں رشوت دینے والے سارے صوفی ہوتے، سارے صوفی بنتے۔ دیکھو جو رشوت لیتا ہے نا، وہ کبھی محفل میں بیٹھ کے نہیں کہتا ہو میں نے 1 لاکھ رشوت لے لی، اس سے میں نے 10 لاکھ رشوت لے لی، کبھی نہیں آپ سنیں گے، کوئی افسر نہیں کہے گا۔ لیکن جو رشوت دینے والا ہے نا، وہ ولیمے کے مجمع ہوتے ہیں، ماشاءاللہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے مل کر۔ دیکھا نا آج کل اتنی کرپشن ہو گئی ہے مولانا کہ بس وہ دیکھو نا، میں نے ابھی بجلی کا میٹر لگوانا تھا، 1 لاکھ روپے دینا پڑا، اور میں نے گیس کا وہ کنیکشن یوں کرنا پڑا، میں نے 10 لاکھ روپے دیا اپنی فیکٹری کے لیے۔ تو دینے والا آج محفل میں کھل کر بولتا ہے میں نے دیا، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہی نہیں میں نے غلطی کی، حالانکہ جہنم میں جانے والا پہلا دینے والا۔ آج دینے والا گناہ گار ہے سب سے بڑا۔ دینا بند کر دے، طے کر لیں میں نے نہیں دینا، طے کر لیں، دیکھیں کاروبار کیسا ہوتا ہے۔ الحمدللہ آج بھی بہت سے محکموں میں یہ لوگ نا پاکستان کے بارے میں بہت خلاف بولتے، بہت بولتے، لیکن آج بھی پاکستان کے اندر چند محکمے ہیں جن کے اندر جائیں اس وقت بھی وہاں 0 رشوت ہے۔ آپ شناختی کارڈ کے دفتر میں گھسیں اندر، آپ کو کیس صحیح ہے، اندر داخل ہونے کے بعد 0 رشوت، 0 کرپشن۔ آپ پاسپورٹ میں چلے جائیں، آپ کے کاغذات پورے ہیں، صحیح ہیں، اندر ٹوکن لے کر چلے جائیں، 0 کرپشن۔ آپ ڈرائیونگ لائسنس پنجاب کے اندر آپ چلے جائیں، 0 کرپشن۔ آپ ڈومیسائل کے محکمے میں چلے جائیں، میں نے اندر گھس کر ان محکموں میں دیکھا ہے، جو رشوت دینے والوں کو وہ اندر کر دیتے، دینے والوں کو بھی اندر کر۔ آج سب سے زیادہ رشوت گناہ گار رشوت دینے والے۔ روک لیجیے اپنے آپ کو، میں نے نہیں رشوت دینی، یاد رکھیے اس محکمے والے سمجھ جائیں گے یہ رشوت نہیں دے گا، کام کر دو، دیر سے کر دیں گے، کرنا پڑے گا۔ ایک دفعہ ہمت کر کے امت، میں نے کہا نا کافروں نے، جب میں کہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت ختم کر دی مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست میں، تو لوگ کہتے ہیں مولانا وہ چھوٹی سی ریاست تھی، اونٹوں کا دور تھا، پتھروں کا دور تھا، وہاں کر لیا، اب نہیں ہو سکتا۔ میں نے کیا کہا؟ کافروں نے کر لی، کافروں نے ملاوٹ ختم کر دی، کافروں نے رشوت ختم کر دی، کافروں نے جھوٹ ختم کر دیا، انہوں نے تو کر لیا۔ میں کافروں کی تعریف نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کافروں نے کر لیا ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں، ڈٹ جائیں۔ ہماری دفتر میں رشوت نہیں چلے گی، پابندی لگا دوں، ہوں گے کام انشاءاللہ، سارے سیدھے ہو جائیں گے۔ اس لیے رشوت لینا، رشوت دینا دونوں حرام، دونوں حرام۔ جی 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 سارے نہ بولیں جی، اپنی نسل سے اوپر اپنی نسل سے نیچے نہیں دے سکتے۔ ایک صاحب نے کہا کہ یہ سوال نہیں ہے کہ ویسے پرچی آ گئی، یہ بھی ویسے۔ ایک صاحب نے کہا کہ اگر کسی شخص نے تکبیر اولیٰ شروع میں ہوئی نماز جمعہ میں مسجد میں جہاں جگہ نہیں ملتی، مسجد کے باہر سڑک پر امام صاحب کے ساتھ فرض نماز پڑھتا ہے، تو کیا غیر مسجد کے علاوہ گھر میں یا حالت سفر میں جنگل میں اکیلا نماز پڑھ سکتا ہے یا کسی دفتر میں جماعت میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ اصل میں یہ بیچارے الجھ گئے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ الگ الگ مسئلے، بہت سارے مسئلے انہوں نے غلط ملت کر دیے، میں الگ الگ کرنے لگا ہوں۔ پہلا مسئلہ، نماز جمعہ مسجد میں ادا کر رہا تھا، مسجد میں جگہ نہیں ملی، باہر سڑک پہ جگہ ملی، تو اگر وہاں صفیں متصل ہیں وہاں تک، تو اس بندے کو مسجد کا ثواب ملے گا، مسجد کا ثواب ملے گا۔ رہا کہ تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی، جگہ نہیں تھی، میں دور جا کے کھڑا ہوا تو وہاں جا کر مجھے تکبیر اولیٰ نہیں ملی۔ تکبیر اولیٰ ملنا کس کو کہتے ہیں؟ آج کے بعد اپنے ذہن کو ہلکا کر لیجئے گا، محدثین مفتیان کرام بیٹھے ہوئے۔ تکبیر اولیٰ کا نمبر 1 طریقہ
کہ امام اللہ اکبر کہے آپ بھی اس کے ساتھ اللہ اکبر کہیں، یہ ایک قول ہے سب سے اچھا، سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ امام اللہ اکبر کہے آپ اس کے ساتھ اللہ اکبر کہیں۔ نمبر 2، امام جب قراءت کرے تو یہ اس کی قراءت میں اس کے ساتھ شریک ہو جائے، تب بھی تکبیر اولیٰ پا لی۔ ایک قول یہ کہ رکوع سے پہلے امام کو اگر پا لیا، یعنی ایک رکعت پا لی تو اس نے تکبیر اولیٰ پا لی۔ اب دیکھیے گا کتنا ریلیکس ہو جائے گا یہ سوال کرنے والا، کتنا مطمئن ہو گیا۔ آپ کو رکعت مل گئی پہلی تو اس کا مطلب آپ کو تکبیر اولیٰ مل گئی، لہذا ان صاحب کو ذرا جو دیر لگی جمعے میں جگہ بنانے میں اور تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی تو نہیں چھوٹی، ان کو ایک رکعت پہلی مل گئی تو تکبیر اولیٰ کا ثواب الحمدللہ مل گیا۔ ایک انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی اکیلا نماز پڑھے یا دفتر میں جماعت سے تو پھر اس کا جواب یہ ہے، غور سے سنیے گا، ایک ہے فرض نماز ادا کرنا، یہ تو فرض ہے، ایک ہے اس کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا، یہ سنت ہے، ایک ہے مسجد میں ادا کرنا، یہ الگ سنت ہے۔ تین باتوں کو الگ الگ ذہن میں رکھیں۔ فرض نماز پڑھنا فرض ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت ہے، مسجد میں پڑھنا سنت ہے۔ گھر میں اکیلا پڑھے گا تو فرض ادا ہو گئے لیکن 2 سنتیں چھوٹ گئی، اور اگر اس نے دفتر میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی تو ایسی صورت میں فرض نماز بھی ادا ہو گئی، جماعت کا ثواب بھی مل گیا، مسجد کا نہیں ملا۔ اب ساری باتوں کو اچھی طرح سمجھ کے بندہ عمل کر لے تو فرض نماز چھوڑنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے دفتر میں جماعت کے ساتھ پڑھ لیں۔ جماعت نہیں ملی، وقت جا رہا ہے، آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، کسی اور کو ساتھ ملا لیں، ایک آدھ کو جماعت کروا لیں تاکہ جماعت کا ثواب بھی مل جائے۔ ایک صاحب نے کہا کچھ لوگ پاکستان میں رہتے ہوئے امریکی نژاد شہری سے معاہدہ کر کے ان کی شناخت کو استعمال کرتے ہیں، خود ان نوکریوں کے انٹرویو دیتے ہیں، بھرتی ہو جاتے ہیں جن کی بنیادی شرط غیر ملکی ہونا ہے، ان نوکریوں کی تنخواہ دگنا ہو جاتی ہے۔ یعنی انہوں نے سوال میں خود ہی جواب بھی دے دیا کہ کوئی نام ہے، وہ غیر ملکی نام ہے، غیر ملکی شناخت ہے، اس بندے کا نام استعمال کر کے یہ آگے کام کر رہا ہے تو ایسی صورت میں دھوکہ دے رہا ہے۔ ظاہر ہے وہاں کی اس ملک کی حکومت کو پتہ چلے گا تو کیا وہ اس کو درست سمجھے گی، اس کو پکڑے گی کہ نہیں؟ جی پکڑے گی، تو اس کا معنی یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، خود ہی انہوں نے بتا دیا۔ تو اس لیے یہ دھوکہ بھی ہے، یہ کئی گناہوں کا مجموعہ ہے، دھوکہ بھی ہے۔ یہ وہ بندہ نہیں ہے جس کا نام استعمال کر رہا ہے، یہ ملک کی قانون کی بھی خلاف ورزی کر رہا، جھوٹ بھی بول رہا، کئی گناہ اکٹھے ہو گئے اس کے اندر۔ اس لیے اس طرح کاروبار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں اس سے تنخواہ دگنی ہو جاتی ہے، جی حرام ملے زیادہ ملے اس سے بچیے، حلال ملے کم ملے وہ بہتر ہے، وہ بہتر ہے۔ جی جی بہت اچھا سوال کیا انہوں نے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ عربی کا خطبہ کہتے ہیں اگر چھوٹ جائے جمعے میں تو اس کا جمعہ نہیں ہوتا۔ جی نہیں، خطبہ پڑھنا سنت ہے، خطبہ سننا واجب ہے، اور جمعے کی نماز فرض ہے۔ لہذا اگر کوئی جمعے کی نماز میں پہلی رکعت میں کیا آخری رکعت میں تشہد میں بھی آ کے مل جائے امام کے ساتھ، اس کا جمعہ ہو گیا، جمعہ ہو گیا، اس کو جماعت مل گئی۔ امام کے سلام پھیرنے سے پہلے پہلے آ کے شریک ہو گیا جماعت کے ساتھ، اس کو جمعہ مل گیا، اب باقی 2 رکعتیں پوری کر لیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا نماز میں سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ضروری ہے نا، اس کے بجائے بات کو سمجھیں۔ کوئی کام یا فرض ہوتا ہے یا واجب ہوتا ہے یا سنت مؤکدہ ہوتا ہے یا سنت ہوتا ہے یا مستحب ہوتا ہے یا افضل ہوتا ہے یا جائز ہوتا ہے، میں نے ایک لفظ بھی ضروری نہیں بولا بیچ میں۔ یہ جو ضروری لفظ بولتے ہیں نا اس سے بڑا کنفیوژن ہو جاتا ہے۔ آپ یہ طے کریں یہ فرض ہے
واجب ہے، سنت موقدہ ہے، سنت غیر موقدہ ہے، مستحب ہے، افضل ہے، جائز ہے، ایک دم آپ کو جواب ملے گا۔ تو بسم اللہ پڑھنا نماز میں سورت سے پہلے یہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں عمل کر لے تو ثواب، نہ عمل کرے تو گناہ نہیں ہوتا۔ اب آپ کو جواب فوراً مل گیا کہ اگر نماز سے پہلے، نماز کے اندر سورت سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی تو گناہ نہیں ہوا، نماز ہو گئی۔ پڑھ لیں گے تو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ ضروری ہے نہیں کہیں گے، اچھا وہ تو پھر سنت بھی ضروری ہے، وہ سنت غیر موقدہ بھی ضروری ہے، پھر تو جائز کام بھی ضروری ہے۔ ضروری نہ بولے، ضروری نہ بولے، پھر آپ کھلے گی، آپ بات کھل جائے گی۔ ایک صاحب نے کہا کہ ایک سے زیادہ بیویوں میں برابری کیسے اور کن چیزوں میں کی جائے، جبکہ سورہ نساء میں ہے کہ تم برابری نہیں کر سکتے، اس سے کیا مراد ہے؟ نہیں، اللہ نے سورہ نساء میں یہ نہیں کہا تم برابری نہیں کر سکتے، یہ تو نہیں کہا۔ میں آیت پڑھتا ہوں، اللہ نے کہا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ ترجمہ کرنے لگا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ تم نکاح کرو جو تمہیں اچھا لگے، 2 بیویاں، 3 بیویاں، 4 بیویاں کرو۔ آگے پتہ کیا کہا اللہ نے؟ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، تو پھر ایک ہی کافی ہے۔ یہ نہیں کہا تم انصاف نہیں کر سکتے، نہیں، کیا کہا؟ فَإِن لَمْ، اگر تم انصاف نہ کر سکو، اندازہ ہو جائے کہ اتنا خرچہ نہیں کر سکتے، حقوق ادا نہیں کر سکتے، رہائش اس کو الگ نہیں دے سکتے، فلاں نہیں کر سکتے، ایسی صورت میں پھر ایک ہی کافی۔ ایک صاحب نے کہا امام سمیع اللہ کہے تو کیا مقتدی بھی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، حدیث کے مطابق سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا، ربنا لک الحمد کہنا، یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، سنت ہے، لیکن امام کے لیے سنت ہے وہ کہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، مقتدی کہے ربنا لک الحمد۔ اگر امام بھی دونوں کلمات کہہ دے تو سنت جائز، اور اگر مقتدی بھی دونوں کہہ دے تو جائز۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا، حدیث کے الفاظ یہ ہیں، اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمیدہ فقولوا ربنا ولک الحمد۔ ولک الحمد بھی، لک الحمد بھی، دونوں روایتیں موجود۔ امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تم ربنا لک الحمد کہو، اب بات مکمل ہو گئی۔ لیکن اگر کسی نے دونوں کہہ لیے تو سنت جائز۔ ایک صاحب نے کہا کیا عورتوں کی بھی تراویح کی نماز ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، تراویح نفل نماز جو سنت ہے، نفل نماز کی جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرضوں کی جماعت بھی عورتوں کی نہیں الگ اجازت دی۔ ہاں مرد امام ہو، پیچھے ایک دو مرد ہوں، پھر پردہ ہو، پھر اس کے پیچھے عورتیں کھڑی ہو جائیں، بہت اچھا۔ جیسے تراویح میں حافظ صاحب آگے پڑھ رہے ہیں، باپ ایک بیٹا بھائی پیچھے کھڑے ہو گئے، ہاں کوئی اور پیچھے اس کے پردہ، اور پھر عورتیں کھڑی ہو جائیں، جائز تراویح۔ تو عورتوں کی تراویح الگ سے الگ عورت کھڑی ہو، پیچھے عورتیں کھڑی ہوں، یہ شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ لیکن ایک صورت فقہا نے لکھی احادیث کی روشنی میں کہ اگر بالفرض حافظات ہیں، ساری حافظات ہیں، انہوں نے نوافل میں سنانا ہے، تو ایسی صورت میں صف بنائیں، سیدھی صف بنائیں، اور وہ امام جو عورت ہے وہ بھی صف کے بیچ میں کھڑی ہو، آگے نہ کھڑی ہو۔ یہ طریقہ ہے، لیکن اس کو عادت نہ بنایا جائے۔ دیکھیے ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں نا، یہ ایک تصور اچھی طرح واضح کر لیجئے، نماز بذات خود عبادت نہیں ہے، روزہ بذات خود عبادت نہیں ہے، یہ عبادت تب بنے گی جب اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی۔ میں مثال دیتا ہوں، اب نماز پڑھنا کتنا اچھا کام ہے، لیکن کوئی بندہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اوقات میں منع کیا، عند الطلوع وعند الغروب وعند الاستواء، سورج جب بالکل طلوع ہو رہا ہو، سورج غروب ہو رہا ہو، اور جب بالکل سورج سر کے اوپر ہو، اس وقت سجدہ کرنا مکروہ تحریمی، حرام کام کا گناہ ہوگا۔ اس وقت اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو کہ آپ کہیں گے تم حرام کام کر رہے، گناہ ہو رہا ہے، وہ کہے گا میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھنا حرام کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب کیا ہوا؟
نماز کو اللہ کے حکم کے مطابق پڑھیں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق پڑھیں گے تو عبادت ہوگی، ان کے حکم کے خلاف کریں گے گناہ ہوگا، چاہے شکل نماز کی ہو۔ جیسے طلوع غروب کے وقت روزہ رکھنا بذات خود نیکی نہیں ہے، کھانا پینا چھوڑنا، یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی تو نیکی ہوگی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کے دنوں میں لا تصوموا فی هذه الايام فانها ایام ضیافۃ اللہ، تم عید کے دنوں میں روزہ نہ رکھو۔ اب عید الفطر کے دن کوئی بندہ روزہ رکھے گا اس کو حرام کام کرنے کا گناہ ہوگا، وہ کہے گا میں نے روزہ رکھا ہوا، یہ حرام کیسے ہو گیا؟ جی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق نہیں۔ بالکل اسی طرح تراویح سنت، لیکن اس سنت کو آپ ادا کریں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، وہاں اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہونے پائے، اس لیے عورتیں تراویح کی جماعت نہ کریں۔ جی بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کوئی 2 تراویح پڑھتا ہے کوئی 6 پڑھتا ہے، اس کے بارے میں بتا دیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ تشریف رکھیے گا، 2 تراویح کوئی نہیں مانتا، 4 بھی نہیں مانتا، 6 بھی نہیں مانتا، 8 اور 20 میں اختلاف ہے، 8 اور 20 میں اختلاف ہے، ٹھیک، لیکن امت مسلمہ کا اتفاق ہے، چاروں ائمہ کا اتفاق ہے 20 تراویح پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کم بھی پڑھی، تو 8 تراویح جو پڑھے گا اس کو 8 رکعتیں پڑھنے کا ثواب ملے گا، جو 20 رکعت پڑھے گا اس کو 20 رکعت پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور آپ نے 2 4 6 کی جو بات کی، تو اگر کسی بندے نے 2 تراویح پڑھی، 2 رکعت پڑھی پھر چلا گیا، اس کو 2 رکعت کا ثواب مل گیا، آسان سی بات ہے، بس اختلاف کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کوئی پوچھے 8 تراویح پڑھنی ہے کہ 20 پڑھنی ہے، تو اس کو یہی جواب دیں 8 پڑھیں گے 8 کا ثواب ملے گا، 20 پڑھیں گے 20 کا ثواب ملے گا۔ ایک صاحب نے کہا کیا حافظہ عورت جماعت کروا سکتی ہے؟ اس کا میں نے جواب دے دیا، حافظہ عورت خود نفل میں اونچی آواز، ہلکا سا اونچی آواز کر کے پڑھ لے، الحمدللہ مدارس میں یہ چیز رائج ہے، جماعت نہیں کروانی۔ ایک لڑکیاں کھڑی ہوگی حافظہ، ایک وہاں کھڑی ہوگی، ایک وہاں کھڑی ہوگی، سارے پڑھ رہے ہیں نوافل کے اندر، جائز، سب وہاں خواتین ہوتی ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، تو نوافل کے اندر پڑھنا قرآن مجید بچیوں کا الگ الگ پڑھ لیں نا، سنانا مقصود ہے نا، یاد کرنا مقصود ہے، یاد کر لیں، جماعت نہ کروائیں، بچیں اس سے۔ ایک صاحب نے کہا کیا عورت کو تراویح مسجد میں ادا کرنی چاہیے گھر میں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی خواتین مسجد میں نماز پڑھنے آتی تھیں، لیکن بعد میں منع کیا گیا۔ جب اس دور میں منع کر دیا گیا تھا تو اس دور میں بھی اگر خواتین شرعی کام کی پابندی کر کے، پردے کی پابندی کر کے، محرم غیر محرم کے ساتھ اختلاط غیر محرم کے ساتھ نہ ہو، پھر اگر مسجد میں جائیں تو آج بھی جواز موجود ہے۔ جیسے جامع شفیع میں بھی جمعے کے اندر خواتین آتی ہیں، پردے کے ساتھ آئیں، ان کا راستہ بالکل الگ ہے، پھر بالکل ٹھیک۔ اور اگر ایسی صورت کے اندر وہ مردوں کے ساتھ اختلاط ہو رہا، بے پردہ ہو کر آ رہی، تو اسی صورت میں وہ سارے جمعہ تو ہو گیا، نماز تو ہو گئی، لیکن باقی گناہ الگ سے ہوں گے سارے، اس لیے بچیں، گھر کے اندر تراویح پڑھ لے عورت۔ ایک صاحب نے کہا کیا صف میں نمازیوں کو پیر ملا کر کھڑا ہونا چاہیے؟ کیا صف میں نمازیوں کو پیر ملا کر کھڑا ہونا چاہیے؟ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا جی، بعض لوگ کندھے ملانے کا کہتے ہیں، بعض لوگ پیر ملانے کا کہتے ہیں، تو اس کا جواب اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے گا کہ اصل میں صف کو سیدھا کرنے کا حکم ہے، اور صف کے درمیان 2 بندوں کے درمیان اتنی جگہ نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی تیسرا بندہ آ کر کھڑا ہو سکے، اگر اتنی جگہ چھوڑی تب گناہ ہوگا، اگر اتنی جگہ نہیں ہے تھوڑی جگہ ہے تو آپ کی نماز بالکل صحیح ہو گئی۔ کندھے سے کندھا ملانے کو جو کہتے ہیں نا، اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کندھے کے ساتھ کندھے کو محاذات میں رکھیں، اس کے برابر رکھیں تاکہ صف سیدھی ہو جائے، اس کا مقصد یہ ہے۔ کہتے ہیں کندھے سے کندھا ملائیں، تو اب لوگ شروع ہو جاتے ہیں کندھا ملانا، دو آدمی تنگ ہوتے ہیں، رکوع کرتے سجدہ کرتے، اللہ کے بندو کندھے سے ملانے سے مقصود کیا ہے؟ محاذات، یعنی ایک کندھا دوسرے کندھے کے برابر برابر، اس طرح صف سیدھی ہو جائے گی۔ اس لیے پیر ملانا بھی فرض واجب نہیں، کندھے ساتھ ساتھ ملانا بھی واجب نہیں، صف سیدھی کرنا واجب ہے۔ درمیان میں ایک بندے کی جگہ چھوڑنا یہ غلط بات، یہ شریعت میں منع ہے۔ بس ایک صاحب نے کہا کہ عرض ہے کہ میرا آج اعتکاف میں بیٹھنے کا ارادہ ہے، لیکن ساتھ ہی میرا پاسپورٹ عمرے کے ویزے کے لیے جمع ہے، اگر عمرے کا ویزا آ جائے تو اس صورت میں اعتکاف اور عمرے میں میرے لیے کیا حکم ہوگا؟
اب چونکہ معلق ہے، انہوں نے عمرے پہ بھی جانا ہے، جنہوں نے عمرہ پہ جانا ہوتا ہے وہ ٹکٹ بھی لے کے رکھا ہوتا ہے، اس نے ٹکٹ بھی لے کے رکھا ہوتا ہے، اس لیے انصاف کو چاہیے اعتکاف میں ضرور بیٹھیں اور نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں، آسان سی بات، نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں، اور جب نفلی اعتکاف ہوگا تو اس میں درمیان میں چلے جائیں، 1-2 دن اعتکاف کر کے چلے جائیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اگر مسنون اعتکاف کی نیت کر لی، پھر درمیان میں ویزا آ گیا اور عمرے پر جانا پڑا، تو اسی صورت میں اب اس بندے کو اعتکاف کی قضا کرنی ہوگی، کیونکہ نفل کام سنت کام جب شروع کیا جائے تو اس وقت تک تو نفل اور سنت رہتا ہے، جب شروع کر دیا جائے تو واجب ہو جاتا ہے، اس لیے وہ اس دن 1 دن کی کم از کم 1 دن کے اعتکاف کی قضا کریں گے۔ وہ پھر علماء سے مسئلہ پوچھ لیا جائے، لیکن آسان طریقہ کیا، اگر اپلائی کیا ہوا ہے اور عمرے کے ویزے کا انتظار ہے، ٹکٹ وغیرہ لے لیا ہے، تو اسی صورت میں نفلی اعتکاف میں بیٹھ جائے تاکہ بعد میں قضا نہ کرنا پڑے۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ یہ انا سے کیا مراد ہے، کیا انا بری چیز ہے، اور علامہ اقبال کے فلسفے خودی میں کیا فرق ہے؟ نہیں، انا اور چیز ہے، خودی اور چیز ہے۔ علامہ اقبال نے جس خودی کو کہا وہ کچھ اور چیز ہے۔ انا اس کو ہم انگریزی میں بسا اوقات کہتے تھے ایگو، انا ایگو۔ اگر اردو میں ترجمہ کروں تو بڑا آسان ہو جائے گا، انا اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے نا، انا میں، یہ میں بڑی مشکل سے نکلتی ہے، میں ایسا، میں نے یہ کیا، میں نے فلاں کیا، میں نے یہ کیا، تو یہ میں نہیں ختم ہوتا، میں نے کہہ دیا نا، آپ کریں، آپ چاہے غلط ہو چاہے نقصان ہو، میں نے کہہ دیا نا، یہ ہے ایگو، یہ ہے ایگو۔ تو انا یعنی خودداری، خودی، وقار، اگر یہ حق بات میں ہو تو بہت اچھا، غلط بات میں ہو تو غلط ہے، یہ ہے۔ اب یہ علامہ اقبال کی خودی کو بھی لوگ بیٹھ جاتے ہیں، مولانا وہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے بندہ خدا بندے سے خود پوچھے کہ تیری رضا کیا ہے۔ مولانا یہ شرک نہیں ہے، اللہ کے بندے، یہ خودی کوئی نہیں سمجھا۔ اس لیے جو اقبال کی خودی ہے نا، اس کا معنی وقار، وقار، اپنے نفس کا وقار، اپنے نفس کی بلندی، اپنے آپ کو عزت دینا، اپنے آپ کو بے اکرام نہ کرنا، یہ پورا اقبال کا فلسفہ خودی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ خودی جو ہوتی ہے نا، میں کرنا، اس کا الگ سے جواب ایک شاعر نے دیا ہے۔ یہ جو میں کرتے ہیں نا، میں نے کہہ دیا نا، میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں ہی سب کچھ کرتا ہوں، ایسے کام کا، تو جو یہ خودی ہوتی ہے نا، اس کے بارے میں شاعر نے کچھ اور کہا جو بری خودی ہوتی ہے۔ اس نے کہا تیری جدا پسند میری جدا پسند، تیری جدا پسند میری جدا پسند، تجھے خودی پسند مجھے خدا پسند۔ اس نے جھگڑا ہی ختم کر دیا۔ لیکن خودی سے مراد جو اقبال کی خودی وہ بالکل ٹھیک، وہ وقار، وہ تکبر مراد نہیں اس سے۔ ایک صاحب نے کہا کیا دانت سے خون آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی، خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ دو چیزیں نا الگ الگ ہیں۔ کیا خون نکلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس کا جواب نہیں، خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر دانت میں سے خون نکلے نماز پڑھتے ہوئے، جی حلق میں بتاتا ہوں، اگر دانت میں سے خون نکلے نماز پڑھتے ہوئے، تو اگر تو وہ خون باہر نکل آیا، منہ سے باہر نکل آیا تو نماز ٹوٹ گئی۔ اگر اندر رہا تو ایسی صورت میں علماء نے لکھا جن لوگوں کے دانتوں سے خون آتا ہو، پیپ آتی ہو، یہ پیوریا وغیرہ کی تکلیف ہوتی ہے نا، ان شخص کو امامت نہیں کرانی چاہیے، کیونکہ اس کو اندازہ نہیں ہوگا میرے دانتوں سے خون نکلا اور وضو ٹوٹا، اندازہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر منہ میں اتنا خون نکلا کہ ذائقہ آ گیا، منہ میں جمع ہو گیا تو وضو ٹوٹ جائے۔ اور حلق میں اگر تو بلغم وغیرہ، تھوک وغیرہ ہو، روزے کے اندر منہ میں آیا اور نگل لیا، جائز، روزہ نہیں ٹوٹا۔ لیکن خون اگر نکلے، اندر سے ذائقہ محسوس ہو جاتا ہے نمکین سا، اس کو تھوک دینا چاہیے، اس کو حلق کے اندر نہیں لے جانا چاہیے۔ بلغم وغیرہ، لعاب وغیرہ حلق میں چلا جائے، جان بوجھ کے آپ لے جائیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن دانتوں میں سے خون نکلے تو اس کو تھوک دیں، اس کو اندر نہ لے کر جائیں۔ ایک صاحب نے کہا دوران وضو خون آ جائے تو کیا شروع سے وضو کرنا ہے؟ یعنی
مسواک کرتے ہیں نا، بعض لوگ مسواک کرتے ہیں دانتوں میں سے خون نکل آتا ہے، تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ غلط طریقے سے مسواک کرتے ہیں. مسواک بھی غلط بنائی ہوئی ہوتی ہے. نئی مسواک لیتے ہیں، موٹے موٹے اس کے سخت جو ہوتے ہیں آگے دانے، اس کو ملتا ہے، زور زور سے ملتے ہیں، بہت نقصان کی بات ہے. مسواک کو پہلے آپ نئی مسواک لیں، اس کو جناب بھگوئیں، کم از کم 24 گھنٹے اس کو بھگوئیں پانی میں، 2 انچ پانی میں، پھر اس کو اپنے دانتوں سے پیس پیس کر باریک کریں یہاں تک کہ برش جتنی بالکل باریک ہو جائے. پھر اس کے بعد جب وضو کرنے لگیں تو اس کو مسواک کو ہمیشہ اوپر نیچے کیا کریں، پہلے دائیں طرف، پھر بائیں طرف، پھر سامنے، اوپر نیچے. ہمارے یہاں نا مسواک کرتے ہیں، یہ مسواک ہاتھ میں لی اور یوں ملتے ہیں، یوں. دیکھیں آپ جس قالین پر بیٹھے ہیں نا، اس قالین پر تھوڑا سا ہاتھ پھیریں تو آپ کو معلوم ہوگا ایک طرف نرم ہوگا، ایک طرف ذرا اکھڑے گا. یہی قالین. بالکل اسی طرح انسان کے جو دانت کے ریشے ہوتے ہیں نا، وہ لمبائی میں ہوتے ہیں. یہ وہ سوڑوں کے ریشے یہ لمبائی میں ہوتے ہیں. جب انسان یوں کر کے ملتا ہے نا، یوں کر کے، وہ سارے چھل جاتے ہیں، اس میں سے خون آتا ہے. ایک تو آہستہ آہستہ ملیں اور کافی دیر ملیں. آپ 5 وقت اگر مسواک کرنے والے ہوں تو ایسی صورت میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دانتوں سے خون نکلے. یہ ان کے نکلتا ہے جو کبھی کبھی ملتے. پیلو کی مسواک ہو، 1 ہفتہ آپ مسواک کریں، آپ کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دانتوں سے خون آئے. یہ پیلو کی مسواک میں جو مسنون ہے، اس میں بڑی کیمیکل اجزاء ہیں جس کی وجہ سے خون باقی نہیں نکلتا. ایک صاحب کہہ رہے ہیں بیوی کو نماز کا کہتا ہوں تو وہ غصہ کرتی ہے، کیا کرے بندہ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صرف نماز کا نہ کہیں، اس کو اچھا سا، گرمی کا موسم شروع ہو رہا ہے، لون کا سوٹ بھی لا کر دی، ایک اچھا سا اس کو جائے نماز بھی لا کر دی، ایک اچھا سا دوپٹہ بھی لا کر دے، اور جو وہ کھانے کو مانگے وہ بھی لا کر دے. پھر ساتھ حاشیے میں کہہ دیں نماز بھی پڑھ لو، وقت ہو گیا تو انشاءاللہ نماز پڑھ لیں گے. ہاں، ترغیب دے. ٹھیک. اور جو غصہ آتا ہے نا، یہ اس وقت آتا ہے جب انسان بے جا اصرار کرتا ہے، جہنم کی خوشخبریاں سناتا ہے، تم جہنم میں جاؤ گے، اتنے سانپ ہوں گے، اتنے بچھو ہوں گے، تمہیں فلاں ہوگا، تم یوں ہوگا، پھر پیچھے پڑ جانا ہر وقت، آخرکار اسے غصہ آئے گا. تو اس لیے بیوی کو نماز کی طرف لانا ہو، بچوں کو نماز کی طرف لانا ہو، ترغیب، یہاں تک کہ وہ آپ کا کہنا ماننے والی ہو جائے. آپ 10 کہنا مانیں گے، ایک آپ کا بھی کہنا مانے گی انشاءاللہ. انسان ہے آخر کار. ایک صاحب کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے عورت شوہر بھائی والد کو، عورت شوہر کو بھائی کو والد کو جہنم میں لے جائے گی. اس کی وضاحت کریں. جی، وہ عورت جو کہ اپنے شوہر کا حقوق کو ادا نہ کرے، یا شوہر عورت کے بیوی کے حقوق ادا نہ کرے، والدین کا خیال نہ کرے، تو پھر تو واقعی جہنم میں لے جائے گی. لیکن یہ کہنا کہ عورت شوہر کو بھائی کو ہر صورت میں جہنم میں لے جائے گی، نہیں، ہر صورت میں نہیں. یہ اس وقت جب کہ یہ عورت اپنے شوہر، اپنے بھائی، اپنے والد، اگر اس کا یہ ادب کرتی ہو، خیال کرتی ہو، ان کے حقوق ادا کرتی ہو، انشاءاللہ یہ بھی جنت میں جائے گی، دونوں جنت میں جائیں گی. تو اگر یہ عورت ماں باپ کا حق ادا نہ کرتی ہو، شوہر کا حق ادا نہ کرتی ہو، شوہر نیک ہے تو شوہر جنت میں جائے گا، یہ عورت جہنم میں جائے گی. ایک صاحب نے کہا کیا صرف 27ویں رات ہی کو عبادت کرنے سے شب قدر کا ثواب مل جائے گا؟ تو اس کا جواب ہے اگر صرف 27ویں رات کو عبادت کی اور اس رات لیلۃ القدر ہوئی تو ثواب یقیناً ملے گا، اور اگر نہ ہوئی تو نہیں ملے گا. اس لیے ساری 5 راتیں ہیں، اس میں عبادت کر لیجئے، ثواب مل جائے گا. جی ہاں، وقت زیادہ ہو گیا، یہ سوال آئندہ کے لیے رکھ لیجیے. عصر کا وقت ہو گیا، لوگوں نے انفرادی عبادت بھی کرنی ہوگی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.